السلام علیکم. چینل اردو لورز میں خوش آمدید. آج آپ کی خدمت میں نمرہ احمد کے ناول پارس کی تیسری قسط. پارس نے چھوٹا سا لکڑی کے جنگلے کا سفید گیٹ عبور کیا. اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، چہرے پہ بھی تھکان تھی. گیٹ بند کرتے ہوئے وہ پلٹی تو دور جاتی گاڑی اب موڑ کاٹ رہی تھی. پارس نے اب بھی گاڑی کی بجائے ان سیڑھیوں کو دیکھا. آنکھوں میں چھائی اداسی گہری ہو گئی. وہ پلٹ کر آئی، ڈھلان پر بنے لان کے زینے چڑھنے لگی. آدھی سیڑھیوں کے درمیان وہ رکی اور جیسے غائب دماغی سے وسطی زینے کو دیکھا. اس وقت شام کا نیلگوں پن گہرا ہو رہا تھا. ایسے میں اچانک کہیں سے سیڑھیوں پر ڈھیر ساری روشنی اتری. لمحے بھر کو وہ سیڑھیاں ایک کچے پکے مکان کے صحن کے ساتھ بنے زینے میں ڈھل گئیں. صحن میں چند عورتیں جمع تھیں. سفید چادر پر دائرے میں بیٹھی گٹھلیاں پڑھتی عورتیں. ان سب سے الگ تھلگ زینے کے وسط میں ایک 12 برس کی لڑکی بیٹھی تھی. لمبے بال، سانولا رنگ، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں جن میں خوف اور ریاسیت اتری ہوئی تھی. وہ گھٹنے سینے سے لگائے ہراساں بیٹھی تھی. گھٹنوں اور سینے کے درمیان ایک مردانہ ٹوپی جکڑ رکھی تھی. دفتن نیچے عورتوں کے درمیان میں سے ایک عورت اٹھ کر اوپر آتی دکھائی دی. اس کا رنگ سانولا، کانوں میں سونے کی بالیاں اور آنکھوں میں کرختگی اور شاطر پن تھا. وہ اوپر وسطی زینے پر آ رکی. پارو ادھر کیوں بیٹھی ہے؟ اس کے انداز میں نرمی اور ہمدردی نہیں تھی، سختی یا کرختگی بھی نہیں تھی، بس مشینی سا انداز تھا. لڑکی نے آنکھیں اوپر اٹھائیں. ان میں ویرانی تھی. امی، کیا واقعی ابا چلا گیا؟ ساتھ میں سی آنکھوں کے کٹورے لبالب بھر گئے. لے، کتنی دفعہ بتاؤں مر گیا تیرا ابا؟ آواز میں جذبہ ابھرا. غصہ طیش مگر آواز ہلکی ہی رکھی. چھوڑ گیا ہے وہ ہم سب کو. اور یہ کیوں تو اس کی ٹوپی پکڑے بیٹھی ہے؟ ادھر دے. عورت نے لڑکی کے گھٹنے میں دبی ٹوپی کھینچی اور وہ گرا کر رہ گئی. کس کام کی ہے یہ ٹوپی؟ ردی والے کو بیچو تو 2 آنے بھی نہ ملے. مگر تیرا بھی کیا قصور؟ ابے نے کون سا پیچھے خزانے چھوڑے ہیں جن کو دل سے لگا کر بیٹھے؟ افسوس کے انداز میں وہ سر ہلاتی نیچے واپس جانے لگی. پھر کسی خیال کے تحت واپس مڑی. اور ہاں، کل سے اسکول ضرور جائیو. پڑھ لکھ کر اب تو نہیں یہ گھر چلانا ہے. تیرا بھائی چھوٹا ہے، آگے اسے بھی پڑھنا ہے. میری ہڈیوں میں اب زور نہیں رہا. اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا. ابھی تو عدت بھی پوری کرنی ہے. منہ مولوی بھی معافی نہیں دیتے. ایسا کر، کل اسکول کے بعد تو لفافے بنانے والی فیکٹری چلی جانا. یہ ساتھ والی صفیہ بھی چاہتی ہے، اسی کے ساتھ چلی جانا. اب تو نہیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے پارو. ایک دم کسی بچے کے زور سے بولنے کی آواز آئی. ہراساں بیٹھی لڑکی نے بے اختیار بیرونی دروازے کی سمت دیکھا. امی، شکل پھر کسی سے لڑ رہا ہے؟ چپ کر. تیرا بھائی نہیں لڑتا وڑتا. یہ سارے محلے کے مرن جوگے بچے اسے تنگ کرتے ہیں. ٹھہر ذرا، میں ان کی خبر لیتی ہوں. وہ جارحانہ انداز میں باہر کو لپکی. بی بی، آپ آ گئیں، کھانا لگواؤں؟ افضل بابا سیڑھیوں کے اوپر کھڑے اسے پکار بیٹھے تو وہ جیسے کسی خواب سے جاگی. ایک نظر پھر زینے کو دیکھا اور سر جھٹک کے اوپر چڑھنے لگی. مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گی. سنجیدگی مگر نرمی سے کہتی ہوئی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی. بوڑھا بابا سر ہلاتا ہوا برآمدے کی دوسری سمت چلا گیا. پارس نے لاؤنج میں قدم رکھا. بڑے صوفے پہ پیر اوپر کر کے عورت کا چہرہ اس کی یاد والے چہرے جیسا تھا. فرق اتنا تھا کہ اب اس کے سامنے کے بال سفید تھے. دوپٹہ سر پر لے کے کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا. کانوں میں اب ہلکی بالیوں کی جگہ سونے کے بڑے بڑے جھمکے تھے. ملازمہ پلیٹ میں روسٹ کا پیس لیے جھکی کھڑی تھی اور وہ عورت فیروزہ مائی نخوت سے بوٹی توڑ کر دیکھ رہی تھی. ابھی پورا نہیں گلا، اندر گلابی پن ہے. بہت ہی ہڈ حرام ہو گئی ہو تم، ٹھیک سے پکایا کرو. جاؤ اور باقی پیس بھی تیل میں تل کے ابھی نہیں نکالنا.
جی میڈم۔ ملازمہ سیدھی ہوئی اور جانے کے لیے مڑی۔ یہ تو ادھر دے دو۔ فیروزہ مائی نے پلیٹ اسی نخوت سے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ ملازمہ گڑبڑا کر پلیٹ اسے تھما کر کچن کی سمت بھاگی۔ فیروزہ مائی نے کرسپی چکن روسٹ کی ران کا پیس اٹھایا، دانتوں سے کاٹا۔ پارس دروازے میں کھڑی تھی۔ فیروزہ مائی نے ابھی اس کو نہیں دیکھا تھا، اور ویسے بھی اندھیرے میں تھی۔ ماں روشنی میں بیٹھی تھی، پھر بھی اس کی نگاہوں کے سامنے والا منظر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایک نیم تاریک کمرہ، چھت سے لٹکتا زرد بلب، چارپائی پر بیٹھی سیاہ بالوں اور مرجھائی آنکھوں والی لڑکی، جس کی نگاہیں ساتھ بیٹھے اپنے سے 4-5 سال بڑے بھائی کی پلیٹ پر تھیں، جس میں سالن کے اوپر ران والی بوٹی اور ایک سینے کی بوٹی رکھی تھی۔ پھر اس نے اپنی پلیٹ کو دیکھا، اس میں گردن والی بوٹی تھی۔ امی، اس نے منمنائی آواز سے دونوں کے مقابل بیٹھی ماں کو پکارا، جو دونوں کی پلیٹ میں سالن ڈالنے کے بعد اب اپنی پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ ایک بڑی بوٹی کے ساتھ چھوڑوا۔ ہاں بول۔ اس نے ڈونگا ڈھک کر اپنے پیچھے رکھ دیا۔ لڑکا دل جمعی سے بڑے بڑے لقمے لیتا کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے بھی ٹانگ والی بوٹی دو۔ چپ کر پارو، آدھا کلو مدغی بنائی ہے، ایک ہی ران تھی جو بھائی کے لیے تھی، اب کیا اپنی ران کاٹ کے دوں؟ وہ بگڑی۔ پارس نے سوگواری سے اپنی پلیٹ پر دوبارہ نظر کی۔ امی، مجھے گردن نہیں کھانی، دوسری بوٹی دے دو نا۔ وہ شام کے لیے رکھا ہے، ابھی یہی کھا، زیادہ کھائے گی تو سست پڑ جائے گی، پھر کام پر کون جائے گا؟ لڑکی سر جھکائے لقمہ توڑنے لگی۔ دیکھ رہی ہو اماں، پارو جب سے سلائی سینٹر کا کام پہ جانے لگی ہے بہت بولنے لگی ہے، اب میری بوٹیاں بھی گنتی ہے۔ لڑکا چمک کے بولا۔ پارس نے سر اٹھا کے خفگی سے اسے دیکھا۔ زیادہ آنکھیں نہ دکھا بھائی کو، اور چپ کر کے کھا، چل کھا میرا بچہ۔ دونوں کو دو مختلف لہجوں میں مخاطب کرتی وہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ ارے پارو، تم کب آئیں گی؟ خوشگوار حیرت میں ڈوبی آواز پر پارس چونکی۔ فیروزہ مائی فیروزہ بیگم بننے کی کوشش میں تو کی بجائے تم اور آپ کا استعمال سیکھ گئی تھی۔ ابھی وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ تم فریش ہو کے آ جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ روسٹ بنوایا ہے آج، تمہیں پسند ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ پارس نے مڑ کر اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے نہیں پسند، آپ کھائیے۔ ہموار بے تاثر لہجے میں کہہ کر اس نے پہلے زینے پہ قدم رکھا۔ اے سنو پارس۔ فیروزہ مائی اٹھ کے اس کے قریب آئی۔ ایک بات کرنی تھی تم سے، انداز میں لجاجت اور خوشامد تھی۔ پارس نے تھکان سے اسے دیکھا۔ بولو امی۔ وہ شکیل کا فون آیا تھا، آج کل کاروبار مندہ جا رہا ہے اس کا، ادھر دبئی میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ کتنے پیسے مانگے ہیں اس دفعہ؟ وہ ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذبات سے آری انداز میں بولی۔ زیادہ نہیں، بس یہی 10-15 لاکھ تو لگ جائیں گے۔ وہ تو منع کر رہا تھا، لیکن میں نے کہا آخر بہن ہے، اربوں کے ہوٹل کی مالک، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ رکی اور امید افزانہ نگاہوں سے پارس کے چہرے کو دیکھا۔ پھر میں اسے بتا دوں کہ تم پیسے بھیج دو گی؟ وہ خاموش رہی، بالکل خاموش، پھر ایک دم پلٹ کر اوپر زینے چڑھنے لگی۔ فیروزہ نے حیرت اور الجھن سے اسے اوپر جاتے دیکھا۔ وہ زینے چڑھتی بنا رکے اوپر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ ذرا زور سے بند کیا، پھر شال اور پرس صوفے پہ ڈالے، گلاسز اتار کے سنگھار میز پہ رکھا، آئینے میں دیکھا۔ بیضوی مرر میں اس کا عکس ہلکی زرد روشنی سے جھلملا رہا تھا، یا شاید اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ ایک آنسو ٹوٹا اور گال پہ لڑھکتا فرش پر جا گرا۔ آئینہ بھی کیا عجیب شے ہے، ہر چیز دکھا دیتا ہے، کچھ نہیں چھپاتا، مگر پھر بھی ایک غلطی کر جاتا ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ پھیکے چہرے پر بکھری۔ دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں دکھاتا ہے۔ یہ کیسی شفافیت ہوئی کہ اپنا عکس ہی الٹا نظر آئے۔ یہاں کوئی سچا نہیں، آئینہ تک دھوکہ دے جاتا ہے، اس نے بے دلی سے کہتے ہوئے آنسو رگڑے، پھر نم ہتھیلی پھیلا کے دیکھی۔
سانولی لکیروں کے درمیان تصویریں سی بننے لگیں، قلم در قلم، چہرہ در چہرہ۔ کرخت چہرے اور سونے کی بالیوں والی عورت نوٹ گن رہی تھی۔ سامنے 15-16 برس کی لڑکی سر پہ دوپٹہ لیے کھڑی مضطرب انداز میں انگلیاں چٹکاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس یہ تو ہوئے فیکٹری کے پیسے، اور سلائی والے کدھر گئے؟ اس نے تیز نظروں سے لڑکی کو گھورا۔ وہ تھوڑے سے تھے، کرائے کے لیے رکھ لیے۔ کرایہ کس کا کرایہ؟ لڑکی نے نظریں جھکا دی۔ سلائی سینٹر دور پڑتا ہے امی، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ آئندہ حمیدہ خالہ کے ساتھ بس سے جاؤں گی۔ بہت پرپرزے نکل رہے ہیں تیرے پارس، میں دیکھ رہی ہوں اچھی طرح۔ انسان بن جا، کوئی ضرورت نہیں بس کی عیاشیوں کی۔ 4 قدم اوپر چل لے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ پھٹ پڑی، لڑکی سہم کے پیچھے ہوئی۔ چل نکال سلائی سینٹر والے پیسے، آئندہ یہ ڈرامے میں ساتھ نہ کرنا۔ چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دوں گی، سمجھی؟ لڑکی نے جلدی سے بٹوے سے مڑے توڑے چند نوٹ نکالے، عورت نے انہیں جھپٹ لیا۔ میں نے تیرے باپ سے شادی کرتے وقت سوچا تھا کہ وہ میرے پہلے شوہر کا بچہ پال لے گا اور میں اس بن ماں کی بچی کو پال دوں گی، تو وہ احسان مانے گی، مگر نہیں تو تو بہت فراڈ نکلی پارو۔ سنا ہے تیری ماں بھی ایسی ہی تھی، وہ بھگتی جھکتی پیسے گنتی پلٹ گئی۔ لڑکی نے بھیگی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ گھر کی چوکھٹ پہ جا کھڑی ہوئی۔ دفتن شکیل باہر سے آتا دکھائی دیا۔ اماں پیسے دے جلدی، ورنہ رمضان چاچا دکان بند کر کے چلا جائے گا۔ وہ صبح تک کہیں اور اوپر پیسے نہ مانگ۔ ہاں یہ لے جا جلدی سے، سائیکل لے آیا۔ فیروزہ مائی کا لہجہ نرم ہو گیا۔ بیٹے کو پیار کیا، نوٹ تھمایا اور پھر ہمدردی سے خود کلامی کے انداز میں بولی، اب اسکول جا کر اچھا سا پڑھنا، بیچارہ بچہ اسکول جانا بھی مشکل بنا ہوا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بے نیازی سے انگلی پر تھوک لگاتا نوٹ گن رہا تھا۔ لہجے بھی موسموں کی طرح ہوتے ہیں، وقت اور جگہ دیکھ کر بدل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ پر 2 متضاد کیفیات سامنے آتی ہیں، جیسے کہ ایک کے ساتھ دھوپ اور چھایا ہو، جیسے سمندر کے کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان اندیکھی آڑ ہو۔ کڑوا تو کبھی میٹھے سے مل ہی نہیں سکتا نا۔ باورچی خانے سے دیکھتی لڑکی نے سر جھکا کر اپنی پھٹی ایڑیوں کو دیکھا۔ منظر بھیگتا چلا گیا جیسے بن موسم کی بارش۔ بیڈ روم کا دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا اور پھر چرچراہٹ سے کھلا۔ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی پارس چونک کے پلٹی۔ فیروزہ مائی دروازے میں کھڑی تھی، اسے خود کو دیکھتا پا کر جلدی سے مسکرائی۔ بات کرنی تھی تم سے، وہ تمہید باندھ کر آگے بڑھی۔ پارس اسی طرح سیدھی کھڑی رہی۔ اس کی فیروزہ پر جمی آنکھوں میں سنجیدگی اور سرد مہری تھی۔ وہ تم شکیل کو پیسے کب بھجواؤ گی؟ وہ ذرا ہچکچا کے بولی۔ پارس گہری سانس لے کے آئینے کی طرف پلٹی، برش اٹھایا، اوپر سے نیچے بالوں میں پھیرنے لگی۔ تم پھر کب تک بھیجو گی پیسے؟ اصل میں شکیل کو ضرورت ہے، کہہ رہا تھا ہو سکے تو کل ہی بھجوا دیں۔ تم یوں کرنا، کل دفتر جانا تو کیا میں نے کہا میں شکیل کو پیسے بھیج رہی ہوں؟ وہ آئینے میں فیروزہ کا عکس دیکھتی برش اوپر سے نیچے لے جاتے ہوئے پرسکون انداز میں بولی۔ فیروزہ نے الجھن سے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ تو تم بھیج ہی دو گی۔ سوری، میں نہیں بھیج سکتی۔ وہ اب اپنے عکس پہ نگاہیں جمائے سامنے کے بال سیدھے کر رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی یہ تمہارا، پیسے نہیں بھیجو گی تو وہ کیا کرے گا؟ بینک لوٹے یا بھیک مانگے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بات پر فیروزہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ساری زندگی دیتی ہوئی آئی ہو تو اب کیا ہو گیا؟ اب کیوں نہیں دو گی؟ ساری زندگی دیتی آئی ہوں، اب نہیں دوں گی۔ آج کون سی انوکھی بات ہو گئی ہے؟ فیروزہ مائی کی آواز اشتعال سے بلند ہونے لگی۔
برش چلاتا پارس کا ہاتھ رکا اور اس کی سماعت میں ایک آواز گونجی۔ امی اور بہنیں مجھ سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھلے کوئی آمدنی والی جاب ہی کر لوں مگر یہیں کروں۔ اس نے سر جھٹکا۔ شکیل کو کہیں میرے پاس اس کے لیے پیسے نہیں، بات ختم۔ کیسے بات ختم؟ وہ تل ملا کے بولی، اربوں روپے کا ہوٹل ہے تمہارے پاس، جس کے ایک کمرے کا ایک دن کا کرایہ 25,000 سے کم نہیں، اور بھائی کے لیے 10-15 لاکھ نہیں تمہارے پاس۔ 10-15 ہزار بھی نہیں ہے، بتا دینا اسے۔ وہ ہیئر برش رکھ کے دروازہ کھولے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ کیسے نہیں ہے؟ اس بڈھے کی ساری دولت پہ سانپ بن کر بیٹھ گئی ہو۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی اس کو مار کے سب ہتھیا کر اب تم۔ الفاظ ابھی فیروزہ مائی کے لبوں میں ہی تھے کہ پارس کرنٹ کھا کر اس تک لپکی۔ فیروزہ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر دیوار سے لگایا، چہرہ اس کے بہت قریب کیے، شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، آج تو یہ بات منہ سے نکال دی ہے، آئندہ کہا تو 2 منٹ میں۔ اس نے چٹکی بجائی، 2 منٹ میں تمہارا سامان لپیٹ کے اس گھر سے نکال دوں گی۔ سمجھ میں آئی میری بات یا نہیں؟ چبا چبا کر سنگین لہجے میں اس نے الفاظ ادا کیے۔ دیوار سے لگی فیروزہ مائی کی آنکھوں میں ڈھیروں خوف و ہراس اتر آیا تھا۔ بامشکل اس کے لبوں سے کپ کپاتی آواز نکلی، پارس کیا ہو گیا؟ میں ماں ہوں تمہاری، سوتیلی ماں ہوں، جسے میں نے صرف اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ میرے باپ کی بیوی ہو۔ تمہارا بیٹا تو میرے باپ کا بیٹا نہیں، اس لیے اسے میرا بھائی مت کہنا۔ اگر آئندہ تم نے رضوان کی موت کا الزام مجھ پر لگانے کی کوشش کی تو تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ ایک جھٹکے سے وہ فیروزہ کے کندھے چھوڑ کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھیں دہک رہی تھی۔ فیروزہ فقط چہرہ لیے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پارس دونوں ہاتھوں سے کن پٹیاں سہلاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئینے سے جھلکتے عکس میں اس کی بالیاں ابھی تک چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آفس میں معمول کی چہل پہل تھی، شیشے کی کھڑکیوں سے جھانکتی صبح، کافی کے کپوں کی اڑتی بھاپ، مصروف فون کالز۔ فائز نے ہولے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کام کرتی پارس نے گردن اٹھائی، اسے دیکھ کر سر کے اس بات سے آنے کا اشارہ کیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ جی فائز صاحب۔ وہ اپنی پاور سیٹ پر اب ٹیک لگا کر پیچھے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، میم مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اس دن آپ نے مجھے لفٹ دی، پھر 3 دن کے کڑے انتظار کے بعد اپوائنٹمنٹ لیٹر کا ملنا۔ میں اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ بظاہر بہت احسان مندی سے کہہ رہا تھا، البتہ اس کی گہری آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ یو آر ویلکم۔ پارس نے اسی سنجیدگی سے فائل اسٹینڈ سے ایک فائل اٹھائی، اسے کھولا، چند صفحے پلٹائے، پھر ایک جگہ رکی۔ فائز صاحب، آپ نے اپنے سی وی میں تجربے کے خانے میں 1 سال کے لیے ہمارے ہوٹل کی لاہور والی شاخ میں کام کرنے کا بھی لکھا ہے۔ جی میم۔ رضوان صاحب کی ڈیتھ سے 2-3 ماہ قبل ہی میں نے وہاں سے ریزائن کیا تھا۔ اور آپ نے وہاں پر پورا سال کام کیا تھا؟ پارس پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی میم، اسی لیے میں آپ سے رضوان صاحب کی تعزیت کر رہا تھا۔ میں ان سے مل چکا ہوں، بہت مہربان آدمی تھے وہ۔ دونوں کی نگاہیں بے اختیار کونے میں رکھے فوٹو فریم کی طرف اٹھیں۔ پارس اسے دیکھتے ہوئے لمحے بھر کو کہیں کھو گئی۔ فائز اپنے تمام تر کمپوزر کے باوجود اس تصویر کے ساتھ بہت پیچھے چلا گیا۔ جب وہ چھوٹا تھا، ایک ٹین ایج لڑکا صوفے پر بیٹھا فکر مندی سے اپنے سامنے ٹہلتی ہوئی سویرا آپا کو دیکھ رہا تھا۔ اوہو آپا، کیا ہو گیا ہے؟ آپا رکی، خشمگی نگاہوں سے گھورا اور جیسے پھٹ پڑی۔ کیا ہو گیا ہے؟ دیکھا نہیں تم نے؟ وہ لڑکی نیدا کیسے بیوقوف بنا رہی ہے ہمارے سادہ سے بھائی جی کو۔ وہ مضطرب انداز میں پھر کمرے کے چکر لگانے لگیں۔ فربہی مائل جسم اور چھوٹی آنکھوں والی سویرا آپا بے حد بے چین نظر آ رہی تھیں۔ خود ہی تو آپ نے ان کی منگنی کروائی تھی۔ میں نے نہیں کروائی تھی، وہ ایک دم چمک کے بولی۔
بھائی جی نے کہا دوست کی بہن ہے اور انہیں پسند ہے، سو میں رشتہ لے گئی۔ اب نہیں کریں گے شادی تو کب کریں گے، آخر بہن ہوں، مجھے ہی سوچنا ہوگا۔ اور وہ نیچ لوگ بھی جیسے تیار بیٹھے تھے، ادھر رشتہ دیا ادھر ہاں کر دی، اور وہ ندا سوائے خوبصورتی اور چند ڈگریوں کے اور کیا قابلیت ہے اس میں۔ مگر میں نے کہا بھائی جی تم خوش تو ہم خوش، مگر مجھے کیا پتا تھا وہ دولت کے لالچی لوگ ایسے کام کرنے لگیں گے۔ پھولے تنفس کے ساتھ جوش و جذبات میں بولتی سویرا سامنے صوفے پر آ بیٹھی۔ ٹین ایج لڑکا بہت دھیان سے ساری باتیں سن رہا تھا۔ اب تم بتاؤ فیضی، بھائی جی کے ساتھ پوری دنیا میں ہم سے زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے؟ اماں اور ابا رہے نہیں، ہمارے بھائی جی ہمارا سب کچھ ہے۔ ایک چھوٹے ڈھابے سے شروع کرنے والا کاروبار آج میری دعاؤں کے سبب ہوٹلز کی ایک چین میں بدل چکا ہے۔ اب تم بتاؤ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم بھائی جی کا اچھا سوچیں؟ بالکل آپا، لڑکے نے سر ہلایا۔ سویرا آپا جوش سے کہتی ہوئی آ بیٹھی۔ اب خود دیکھو، کل ندا کی سالگرہ پر بھائی جی نے اسے ہیرے کی انگوٹھی گفٹ کی۔ ہیرے کی انگوٹھی فیضی، اب یہ مت کہنا مجھے بھی دی ہے کئی بار۔ بھائی میں تو بہن ہوں، مگر پرائی لڑکی کبھی اس کا بھائی ٹاپ کر لیتا ہے تو اسے تحفے ملتے ہیں، کبھی بہن کے بچوں کے لیے خریداری ہو رہی ہوتی ہے۔ بھائی جی تو ٹھہرے معصوم اور سادہ، ہم تو اندھے نہیں ہیں نا۔ وہ اسی طرح دونوں ہاتھوں سے ان کو لوٹتی رہی تو بھائی جی کنگال ہو جائیں گے۔ پھر امجد، سویرا کا شوہر آسٹریلیا میں، بزنس کون سیٹل کروا کے دے گا ان کو؟ تم نے بھی تو امریکہ جانا ہے پڑھنے کے لیے کہ نہیں؟ جانا ہے، مگر بھائی جی کے پاس بہت دولت ہے آپا، اور ہمارا فرض ہے کہ ان کی دولت کو ان مفت خوروں سے بچائیں۔ دیکھو فیضی، وہ تو بھائی جی کو لوٹ کر بھاگ جائے گی، ہرٹ کون ہوگا؟ بھائی جی، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب تم بتاؤ، اس لالچی لڑکی سے بھائی جی کا پیچھا چھڑانا چاہیے یا نہیں؟ چاہیے آپا، مگر بھائی جی کے پاس بہت دولت ہے، لوگ کہتے ہیں وہ پارس ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں اسے سونا بنا دیتے ہیں۔ کیا آپ کی ملاقات رہتی تھی رضوان سے؟ پارس کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ لمحے بھر میں وہ یادوں کی بہتی ندی سے باہر آ گیا۔